ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میزان کے 2009 کے جو ایڈیشن ہے اس میں غامدی صاحب نے مہدی کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو کہا ہے، لیکن پھر بعد کے ایڈیشن میں سیدنا معاویہ کو کہا ہے، تو اس کے پیچھے جو تبدیلی ہوئی ہے اگر اس کو آپ مختصر طور پر بتا دیں اس کا استدلال، یا اگر کہیں غامدی صاحب نے کسی سیریز میں بات بتائی ہے تو اس کا حوالہ دے دیں، شکریہ۔ حدیث پر جب ہم نے کام کیا علم النبی کے تحت، اور وہ کام انشاءاللہ بہت جلد لوگوں کے سامنے بھی آ رہا ہے، اس وقت پریس کے اندر ہے وہ، تو وہاں پر ایسی روایات آئیں جن روایات میں اس زمانے کی تعین ہو جاتی ہے جس زمانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ تو وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ ہے، روایات میں اس کی صراحت ہے۔ آپ ان روایات پر تفصیلی کام دیکھنا چاہیں تو وہ چھپا ہوا موجود ہے، شراکت کے شماروں میں بھی ہے، آن لائن بھی ہے، میں نے بھی اس کو کئی دفعہ شیئر کیا، میرے بعد کے خلفائے راشدین کے حوالے سے اس کا عنوان ہے میں اور میرے خلفاء۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس شخصیت کے عہد کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور جو منظر کشی کی گئی ہے اور جو زمانہ بتایا گیا ہے خلافت راشدہ کے متصل بات کا، وہ سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ ہے۔ اس لیے غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں پہلے جب یہ جو مہدی ہیں، ایک ہدایت یافتہ مہدی کا ایک تصور تو وہ ہے جو ہماری روایت میں رائج ہے، ہم اس تصور کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اس کے دلائل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن جو چیز روایت میں زیر بحث آئی ہے وہ اصل میں جس مہدی کے بارے میں ہے وہ سیدنا امیر معاویہ اس کا مصداق غالباً ہے، اس کو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں تبدیل بھی کر دیا۔ جی، تو آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی کہ کس طریقے سے ایک سائل نے سوال کیا غامدی صاحب کی اس تحریر کے حوالے سے کہ جس کے اندر پہلے انہوں نے امام مہدی کی صفات والا عمر بن عبدالعزیز کو گردانا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوال داغا اس سائل نے کہ بھائی غامدی صاحب نے کس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز سے یو ٹرن مار کے حضرت معاویہ کو اس کا مصداق یعنی امام مہدی کی خصوصیات والا یا امام مہدی کا مصداق لکھ دیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ایسے ہی معاملہ کیوں ایسی اتنی بڑی تبدیلی آپ لوگوں کے یہاں پہ آئی؟ تو اس کو حسن الیاس صاحب نے یہ بیان کر کے بتایا کہ واقعی یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے امام مہدی والی صفات حضرت معاویہ کے اندر پائی جاتی تھیں، تو اس لیے انہوں نے پھر اس طرح سے یو ٹرن مار کے عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کے حضرت معاویہ کو مصداق مہدی بنا کے ثابت کر دیا۔ اور یہاں پہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت معاویہ کس طریقے سے امام مہدی ہونے کا مصداق بنتے ہیں یا نہیں، وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور کمنٹس میں اس کا جواب بھی دیں گے ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو جو اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں گے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے اس حوالے سے کہ امام مہدی کی صفات کا اطلاق حضرت معاویہ کے اوپر کرنا، اس کے لیے صرف اور صرف وہی احادیث کافی ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت معاویہ سے متعلق سامنے آئیں۔ اس کے لیے پہلے ہم 2 احادیث بتائیں گے نبی علیہ السلام کے زمانے کی، پھر اس کے بعد ہم نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی وہ روایتیں جو کہ صحابہ نے مختلف اوقات یا واقعات کے اوپر بیان کی، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت معاویہ امام مہدی والی ایک بھی صفت کے سمجھ لیجئے اوپر پورا نہیں اترتے۔ اس کے اوپر سب سے پہلی حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں فاطمہ بنت قیس والی، جس کے اندر صحیح مسلم کے اندر دیکھیں تو 3697 کے اوپر یہ روایت مل جاتی ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ آف صحیح مسلم کے مطابق 1480 کے اوپر بھی یہ روایت ملتی ہے کہ فاطمہ بنت قیس جن کی طلاق والا معاملہ ہوا اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آپشنز لے کے آئیں۔ پہلی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ابو جہم کہ انہوں نے نکاح کا پیغام ان کو بھجوایا ہے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے مشورہ مانگا کہ آپ بتائیں کیا کریں، تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر ان کو بتایا کہ ابو جہم جو ہے وہ اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، یعنی مارتا ہے لوگوں، اور ظلم والا معاملہ ہے عورتوں کے اوپر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا معاویہ وہ تو انتہائی فقیر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات کہی جو کہ ہم صحیح مسلم 3697 سے آپ کے سامنے پیش کریں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو پیچھے کر کے اس عورت کو فاطمہ بنت قیس کو مشورہ دیا کہ تم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لو۔ وہ پھر عورت کہتی ہے کہ میں نے اسے ناپسند کیا، پھر آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو، تو میں نے ان سے نکاح کر لیا، تو اللہ نے اس میں خیر ڈال دی، اس کی وجہ سے مجھ پہ رشک کیا جانے لگا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ صرف ان سے سمجھ لیجئے نکاح کی بات نہیں کی، بلکہ سمجھ لیجئے یہ بھی معاملہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس نکاح کے حوالے سے یا اس پسند کے حوالے سے اللہ کی اطاعت کا بھی کہا، ٹھیک ہے، جس کا ذکر 3712 صحیح مسلم کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے۔
اس سے یہ سمجھ لگی آپ کو، یہ سمجھ جائیے کہ اگر ان کے اندر حضرت معاویہ کے اندر کوئی امام مہدی والی صفات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی صحابہ کے اوپر فوقیت دے کے ان کو ہی نکاح کے لیے بھیج دے۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر الرجال قوامون علی النساء کی بات ہوئی ہے کہ مرد جو ہے نا، یا رجال جو ہے، یا بندے کے جو ہے نا، وہ عورتوں کے اوپر حکمران ہیں، نگران ہیں، نگہبان ہیں، یا حاکم ہیں۔ مختلف تراجم مل جاتے ہیں، ہم نے ان سب کو بیان کیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاویہ کے بارے میں ان کو ایک عورت کا نگہبان بنانے کی بات کے اوپر بھی راضی نہیں ہو رہے، ایک عورت کی حکمرانی کے اوپر یا عورت کے اوپر نگہبان ہونے کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہے، تو ہاؤ could you think کہ وہ امام مہدی کا مصداق حضرت معاویہ کو آج کے لوگ، جاہل لوگ بنا دیں، اور نبی الاسلام کی سنت کو، روایات کو، یا نبی الاسلام نے جو حضرت معاویہ کے بارے میں کہا ان سب کو پس پشت ڈال دیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ، سوچئے گا اس کے بارے میں ضرور۔ غامدی صاحب خاص طور پہ آپ کہ جیسے آپ نے یو ٹرن مارے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ تک، وہ اب آپ کو دکھاتے ہیں مزید۔ ایک روایت ہوگی، اب دوسری روایت کے اوپر چلتے ہیں۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی صحیح مسلم سے ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پیٹ بھرنے نہ بھرنے والی دعا والی روایت، ٹھیک ہے، 6628 یا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2604۔ آپ اس روایت کے اوپر بھی جائیں کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی علیہ السلام بھیجتے ہیں معاویہ کو بلانے کے لیے، اور وہ 3 مرتبہ تقریباً وہاں جاتے ہیں اور ان کو کھانا کھاتے ہوئے پاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، نہ ان سے انکوائر کیا کہ تم نے کیا اس سے بلایا تھا، پوچھا تھا، یہ تھا وہ تھا، نہیں، کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ابن عباس کیسے نبی علیہ السلام کے حکم عدولی کریں گے۔ 3 دفعہ جب گئے ہیں اور حضرت معاویہ اس کے باوجود نہیں آ رہے، تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ بھی اپنے مترجمین سے ہی اس کا ترجمہ کرا لیجئے۔ ہم تو آپ کے مترجمین کا ہی بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب تاریخ، حدیث، فقہ کی کتابوں کے اندر جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے پیٹ کا کیا عالم ہوا نبی علیہ السلام کی اس دعا کے بعد، ٹھیک ہے، اور اس روایت کے اوپر محدثین نے کیا کیا عنوان قائم کیے وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب، آپ کو ہم دعوت اصلاح، دعوت فکر پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور یو ٹرن ماریے، عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑا آپ نے امام مہدی کی صفات سے، اب حضرت معاویہ پہ آئے، تو اب ان روایتوں کے بعد بھی نبی الاسلام کے فرامین کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ امام مہدی ان کو قرار دے رہے ہیں تو یہ آپ کی جہالت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نبی الاسلام ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم دوسرے لیول کے اوپر چلتے ہیں، اس دعا کے اوپر جو کہ ہادی مہدی بنانے والی دعا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ یہاں پہ اس کے ہم لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ کتاب ریفر کریں گے، ٹھیک ہے، کتاب ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت کے اندر ضعیف یا موضوع روایات جو ہے نا ان کو اس کتاب کے اندر اکٹھا کیا ہے ظہور احمد فیضی صاحب نے، جو کہ اہل سنت یا بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور اب بریلوی مسلک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایسی ناسبیت گھس گئی ہے کہ جو بندہ بھی حضرت علی کی بات کرے گا اور ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ کے جھوٹے فضائل گھڑنے والوں کو ایکسپوز کرے گا اس کتاب کی شکل میں، تو پھر اس کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، آپ خود سوچئے، اس کو تو مسلک بریلویت سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر ہم ان جوابوں کو بھی اس میں ڈالیں گے، لیکن ہم اس میں سے کچھ جوابات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلا جو کہ انہوں نے اس کی سند کے اوپر کلام کیا، اور اپنے کلام کے علاوہ انہوں نے مختلف محدثین کا، ابن ابی عمیرہ کی صحابیت کے مشکوک ہونے کا وہ سارا قضیہ اس کے اندر بیان کیا کہ محدثین نے اس روایت کو کس طریقے سے صحیح درجے کی نہیں مانا، وہ ساری چیزیں بیان کر کے، اور پلس پھر اس کے بعد ان کا صحابہ کے ساتھ ان کا سمجھ لیجئے یعنی ہادی مہدی کے اگینسٹ انہوں نے ایک چیز پیش کی کہ اگر آپ ان کو ہادی مہدی تصور کر لیتے ہیں نبی الاسلام کی اس دعا کے اوپر، تو آپ کو نبی الاسلام کی دعا کے اگینسٹ ان کے اعمال دیکھنے پڑیں گے، افکار دیکھنے پڑیں گے کہ انصار صحابہ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، مختلف ایون ابو ایوب انصاری صحابی رسول جو کہ میزبان رسول تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا،
دیگر صحابہ نے جب حدیثیں سنائیں کہ انصار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نبی اسلام کے بعد، اور وہ حضرت معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو کیسے صبر والا معاملے کی تلقین کی بجائے اس کو کہ ان کو مال دیتے، یعنی ادھر ہمارا مہدی تو وہ ہوگا جس کے دور کے اندر فراوانی ساری چیزیں، لیکن انہوں نے کیا کیا صحابہ کے ساتھ مال کے حوالے سے. اور صرف یہاں تک بات نہیں رہی، پھر انہوں نے حوالے مختلف احادیث کی تاریخ کی ساری فقہ کتابوں کے بھی دیے اس کتاب کے ذریعے سے. اس میں سے کچھ حوالے ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی جو روایت تھی نا 4776 یا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1844 کو ہم آپ کے سامنے مکمل پڑھ کے ہی سنا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ عنہما کا جو ہے معاملہ تھا کہ وہ کس طریقے سے کعبے کے سامنے جو ہے یا مسجد حرام کے اندر وہاں پہ کعبے کے سائے کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہیں، وہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیا جھمگٹا لگا ہوا ہے، اور اس میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار سفر میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور ہم نے ایک منزل پر قیام کیا. یہاں پر رک کے یہ بھی سمجھ لیجیے عبداللہ بن عمر ابن عاص وہی صحابی ہیں جنہوں نے قتل عمار کے اوپر کہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اور پھر اس کے اوپر عمر ابن عاص نے یا پھر حضرت معاویہ نے کیا دلیلیں یا پھر تعویلیں نکالی تھیں اس قتل عمار کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ وہی ہیں. بہرحال انہوں نے اس وقت بھی حق گوئی کی اپنے باپ کے سامنے بھی اور امزاد معاویہ کے سامنے بھی، لیکن کیا معاملہ ہوا اب یہاں پہ بھی سنیے گا، وہی حق گوئی یہاں پہ بھی وہ اپنے طریقے سے کرنے لگے ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، ایک وہاں پہ قیام ہوا ہمارا، تو کوئی اپنا خیمہ درست کرنے لگا، کوئی تیر اندازی، کوئی اور معاملات کرنے لگا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز باجماعت کا اعلان کیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے. آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کے حق میں جو بھلائی کی بات جانتا ہے وہ ان کی طرف رہنمائی کرے، اور ان کے حق میں جو برا ہے اس کو ان سے ڈرائے. رہی تمہاری تو یہ امت تو اس عافیت کے آغاز میں رکھی گئی ہے، اور آخری دور میں اس سے آزمائش اور ایسے ایسے معاملات کا سامنا ہوگا جنہیں تم اچھا نہ سمجھو گے. ایسا فتنہ درپیش ہوگا کہ کچھ آزمائشیں دوسری کو ہیچ کر دیں گی. ایسا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ میری تباہی ہے، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر ایک اور آئے گا، پھر مومن یہی سمجھے گا کہ اس کی تباہی والا معاملہ ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور وہ لوگوں کے پاس وہی بات کی دعوت سلوک کیے جانے کا پسند کرتا ہے جو اس کے بعد لائی جائے، تو جو شخص ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کسی امام کی بیعت کرے تو وہ استطاعت رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے. پھر اگر دوسرا آ جائے اس امامت چھیننا چاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور دعویٰ یا پھر کوئی اور کوشش کرے تو اس کے اوپر یہ دبے الفاظ کے اندر مسلمانوں کو کیا تبلیغ کر رہے ہیں، کیونکہ عمار ابن یاسر کی شہادت یہ بندہ دیکھ چکا تھا اور حق پہ کون تھا مولا علی کو دیکھ چکا تھا. یہ وہی صحابی بیان کر رہا ہے عبداللہ بن عمر ابن عاص. ٹھیک ہے، آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جب انہوں نے بات کہی نا کہ اس طریقے سے گردن اڑا دو دوسرا جو کہ بھی خلافت یا اس کی ڈیمانڈ یا اس میں معاملے میں جائے، تو یہ عبد رب کعبہ جو ہے نا عبد الرحمن، یہ ان کے قریب ہو گئے، مزید قریب ہوئے اور عرض کیا. یعنی ابھی یہ عرض کرنے آئے ہیں عبد رب کعبہ ابن عبد الرحمن جو ہے نا عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، تو یہ انہوں نے عرض کیا قریب ہو کے کہ میں اللہ کی آپ کو قسم دیتا ہوں کیا آپ نے خود یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے کانوں کی طرف اور دل کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے دونوں کانوں نے سنی اور میرے دل نے یاد رکھی. اچھا، اب یہاں پہ عبد الرحمن اصل میں ان کو پکا کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ باتیں تو کیسی کر رہے ہیں اور اصل معاملہ کیا چل رہا ہے آپ کے دور کے اندر، اس کے اوپر آپ، اس لیے انہوں نے اللہ کی قسم دے کے نا پکا کر دیا کہ اللہ دا نال ہے کہ انہوں ذرا پکا کریے. اچھا جی، آگے کہتے ہیں کیا ہے وہ آپ ذرا سنیے. آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ بات رکھی، یاد رکھی. تو آگے سے عبد الرحمن نے کیا کہا، یہ جو آپ کے چچا زاد معاویہ ہے وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اس کے آگے انہوں نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور باہمی رضامندی یا تجارت کا معاملہ ہو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. یعنی قرآن کو حضرت معاویہ کے عمل کے مخالف کر کے دکھایا کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے
اور آپ کے جو امزاد ہیں یہاں پہ آپ ہمیں تلقین کر رہے ہیں نیکیوں کی، ان چیزوں کی، آپ کے امزاد جو ہیں، چچا زاد جو ہیں، معاویہ جو ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح مسلم 4776 یا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1844 روایت ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا کوئی اس میں معاملہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ تو ہمیں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی بات کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آگے سے عمر ابن عاص کے بیٹے جو ہیں نا عبداللہ، وہ گھڑی پر خاموش ہو گئے. خاموشی تو بنتی تھی، حکومت کس کی ہے اور بیان ایک بندہ کر رہا ہے اور اسی کے بارے میں یہ ایسے ہی ہے کہ آج کوئی بیٹھا ہو حکومت کا، سمجھ لیجئے مسجد حرام کے اندر کوئی خطبہ دینے والا بیٹھا اور وہ کہہ دے کہ جناب آپ کا جو بادشاہ ہے وہ تو یہ کام کر رہا ہے اور آپ ہمیں نیکیوں کی کر رہے ہیں، تو وہ سوچ میں پڑے گا نا جو سپیکر ہوگا. اور اللہ کا واسطہ دے کے اس نے کہا ہوا ہے جو سائل ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، اور حرم کے سامنے، کعبے کے سامنے سائے میں بیٹھے ہوئے. تو آگے سے کیا انہوں نے، عبداللہ بن عمر ابن عاص نے جواب کیا دیا؟ پہلے خاموش ہو گئے کہ سوچیں کیا جواب دوں. پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں ان کی نافرمانی کرو. بہت زبردست حکمت بھرا جواب ہے، اور سمجھ لیجئے اس سے انہوں نے سمجھ لیں اپنے آپ کو بھی محفوظ کر لیا اور امت کے لوگوں کو بھی محفوظ کر دیا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے تو آپ نے یہ بات کہہ دینی ہے کہ جو چیز آپ بتا رہے ہو کہ اگر وہ مال ناحق کھانے کی یا مسلمانوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے صرف ان کی بات اس وقت ہی ماننی ہے جس کے اندر وہ اللہ کے اطاعت کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہے ہوں. تو اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت معاویہ کی طرف جو ہے، یہ ہم نے ایک اور روایت جو منسوب آپ کے سامنے سنا دی، جو ان کے امزاد نے بھی بیان کر دی کہ کس طریقے سے اللہ کی اطاعت سے مخالف جب حضرت معاویہ کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے اوپنلی یہ چیز ان سے برات کا اعلان کیسے کر کے دکھایا، صحیح مسلم 4776 کے اندر. اب بھی اگر یہ لوگ سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ کو امام مہدی ثابت کرتے ہیں یا ہادی مہدی والی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس وقت تو یہی چاہیے تھا نا کہ جس وقت نبی اسلام سے بھی حضرت معاویہ کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ہادی مہدی نہیں کہا، دوسری طرف صحابی رسول سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی ہادی مہدی نہیں کہہ کے بتایا کہ بھائی تم تو کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح مسلم کی 4776 روایت پڑھ کے کہہ رہے ہو کہ جناب وہ تو مال ناحق کھانے کا یا قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں، تو بھائی تم غلط کہہ رہے ہو. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ہادی مہدی کہہ کے نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا سنائی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آخری حوالہ آج کا وہ سن کے ختم کرتے ہیں بات کہ ابو داؤد کی، یا سنا کے ختم کرتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے 4131 کہ کس طریقے سے حضرت حسن رضا کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت مقدام حضرت معاویہ کے سامنے آتے ہیں، اور کس طریقے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اوپر وہاں پہ ان کی کیسی کلاس لی جاتی ہے حضرت معاویہ کے دربار کے اندر، کہ کس طریقے سے حضرت حسن کو آگ کا انگارہ تک کہہ کے پکارا جاتا ہے لیکن کوئی کچھ معاملہ نہیں ہوتا. اور پھر وہ حضرت مقدام اس کے اوپر نہیں رکتے بلکہ پھر وہ وہاں پہ وہ حق بیانی کرتے ہیں. کیا کیا کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو ہی قسم دی، جس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص کو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے قسم دی تھی نا صحیح مسلم 4776 کے اندر، اسی طریقے سے حضرت معاویہ کو یہاں پہ ابو داؤد کی اس 4131 کے اندر قسم کون دے رہا ہے؟ حضرت مقدام. ٹھیک ہے، حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کیا قسم دے رہے ہیں کہ آپ نے قسم اٹھوا کے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، یعنی کس طریقے سے ان کے گھر کے اندر ریشم کا، درندوں کی کھالوں کا اور اس طرح مختلف وہ حرام کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کرنے کے بعد وہ پھر ان کو حق بات کی طرف متنبہ کرتے ہیں حضرت معاویہ کو. اور یہ تھے وہ صحابہ جو حضرت معاویہ کے سامنے حق بیانی کر کے ان کے دور کے اندر ہونے والے غلط کاموں کی بات کی طرف نشاندہی کر رہے تھے. اور یہ تھے حضرت جناب غامدی صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سب سے ٹاپ کے عالم اس دنیا کے اس وقت کے، انجینئر مرزا کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے عالم، وہ امیر معاویہ کو حضرت مہدی قرار دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کا کیا معاملہ کرنا چاہیے. اور آخر میں ایک حدیث ہمیں اور بھی یاد آ گئی، سمجھ لیجئے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، مشکات المصابیح کی 5378 نمبر، جس کو زبیر علی زئی نے بھی سمجھ لیجئے صحیح حسن کہا ہوا ہے، علامہ البانی نے بھی، ٹھیک ہے، جو کہ مسند احمد میں اصل میں آپ کو مل جائے گی، کہ کس طریقے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، عنہما، حضرت نعمان بن بشیر
کس سے روایت کریں؟ حذیفہ سے، حضرت حذیفہ سے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت حذیفہ کون ہے یہ بھی پتہ کر لیجیے گا اپنے مولویوں سے، ٹھیک ہے؟ اور نعمان بن بشیر کون ہے؟ یہ وہی صحابی ہیں جن کو یزید پلید نے کوفہ کی گورنری سے ہٹا کے ایک حرام ولد الزنا کے بیٹے زیاد کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو لگایا تھا۔ تو ایسی حدیثیں تو پھر نعمان بن بشیر نے روایت کرنی تھی نا، بتانی تھی نا لوگوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ تو ہوا یا کیا، نعمان بن بشیر نے روایت کی 5378 مشکات المصابیح میں بھی مل جاتی ہے، اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی اور بہقی میں بھی، دلائل النبوہ کے اندر بھی۔ کیا حدیث بیان کی کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت باقی رکھے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رکھے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر جب اللہ چاہے گا خلافت نبوت کے انداز پہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے نبوت کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا دنیا سے یا اپنے صحابہ سے۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو خلافت نبوت کے انداز پہ ہوگی، یعنی خلفائے راشدین کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب پھر چاہے گا تو جس قدر چاہے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کاٹ کھانے، ملک عزوز کی بات آ رہی ہے یہاں پہ کہ کاٹ کھانے والے پھر بادشاہ ہوں گے۔ پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جبریہ بادشاہت ہوگی، پہلے کاٹ کھانے والی پھر جبریہ بادشاہت ہوگی، اور یہ بھی جب تک اللہ چاہے گا پھر رکھے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر خلافت نبوت کی طرز پہ ہوگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگی۔ یعنی ایک زمانہ وہ بھی آئے گا ان ملوکیت والی بادشاہت کے بعد کہ کس طریقے سے خلافت ہوگی نبوت والی طرز والی، ٹھیک ہے؟ پھر خلافت نبوت والی طرز والی ہوگی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ حبیب بیان کرتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی نا، تو میں نے ان کو یاد دہانی کے لیے یہ حدیث لکھی، اور میں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں، یعنی حبیب نے عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک مسلمان خلیفہ یا حاکم کو کہا، کیا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حدیث لکھی کہ میں امید کرتا ہوں کہ ظالم بادشاہ اور جبریہ بادشاہت کے بعد، یعنی پہلی جو بادشاہتیں آپ سے پہلے گزری خلافت راشدہ اور آپ کی بادشاہت کے درمیان، وہ کس طریقے سے جبریہ اور ملک عزوز والی قرار دی اسی بندے نے بھی، راوی نے بھی، اور کہا کہ آپ جبریہ بادشاہت کے بعد اب آپ امیر المومنین ہیں، وہ اس سے خوش ہوئے اور انہیں اچھا لگا۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ عمر بن عبدالعزیز جن کا نام بھی انہوں نے مہدی کی صفات سے نکال کے دکھایا، تو وہ بھی اس حدیث کو سن کے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم تو حضرت معاویہ کی تنقیص کر رہے ہو، ان کو ملک العزوز کہہ کے پکار رہے ہو۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر خوشی کا اظہار کیا اور خاموشی والا اظہار کیا۔ اور یہی ایک متقی بندے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسی حدیث آ جائے جس کے اندر اس کی ہی فضیلت نکل رہی ہو، یعنی جیسے اس بندے نے ان کی فضیلت والا معاملہ اس سے دکھایا کہ کس طریقے سے آپ کی رحمت والی بادشاہت یا رحمت والی خلافت آپ کی اس وقت ہے جبریہ اور ملک عزوزہ کے بعد، تو انہوں نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا ہاں جی میں تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت جنتی، یہ وہ کنفرم جنتی جیسے آج آپ کے سامنے آتا ہے معاملہ، نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ اور یہی متقی لوگوں کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ جب ان کی فضیلت کے بارے میں آگے ان کے بعد بیان کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایک عام سے بندے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں کیا ہیں یہ نیک لوگ، وہ اللہ کو پتہ ہے، یا اس بندے کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے لیکن وہ اپنی سیلف فریز کے اندر نہیں جاتا۔ اور یہی طریقہ تھا صحابہ اور اہل بیت کا جو بہت متقی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس غامدی جیسے فتنے کو مسلمان امت سے بچا کے رکھے کہ کس طریقے سے وہ بندہ جس کے اوپر ایسے ایسے معاملات تھے جو کہ ہم نے آپ کو یہ بھی اشارہ کر دیا، اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا اس معاملے کے اوپر، کبھی ہم ہادی مہدی کی روایت کے اوپر بھی جب اس کتاب سے آپ کو دکھائیں گے نا کہ ظہور احمد فیضی صاحب نے کیسے دلائل کے انبار لگائے ہیں، تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی چھوٹی لگنے لگ جائے گی جو انہوں نے تحقیقی کام کیا ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چیز واضح کر دی کہ حضرت معاویہ کو اگر کوئی شخص ہادی مہدی کہتا ہے یا پھر ان کو سمجھ لیجئے نبی اسلام کی کسی دعا کا مصداق بناتا ہے، تو ہم نے اس کے کاؤنٹر پہ بھی دعا دکھا دی صحیح مسلم سے بھی اور دیگر روایتوں سے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایک عورت کے اوپر بھی قوام لگانے کے قائل نہیں تھے، کجا کہ آج آپ کو ان کو حضرت معاویہ کو امام مہدی لگا دیں۔ اور یہ بھی ہم نے روایت فاطمہ بنت قیس والی 3697 صحیح مسلم سے ثابت کر دیا کہ نبی علیہ السلام حضرت معاویہ کو ایک عورت کے اوپر شوہر تک لگانے کے یا قوام تک کے بھی لگانے کے لیے قائل نہیں تھے۔ اس کے لیے بھی دیگر صحابہ میں سے اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر پسند کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کا، ان کے صحابہ کا، ان کے اہل بیت کا صحیح فہم عطا کرے، ہم یہ کام نہ کریں
جو غامدی جیسے لوگ کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کو امام مہدی ثابت کرنے کی انہوں نے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔